زندہ رسول دے زندہ امتیو ہاتھ چاہ کے نعرے دے جواب دے سو شیر میدان چاہ چکے علم دے شیر بحر العلوم عقیدت احترام دے نال جرت دے نال نعرے دے جواب حضرت صاحب دا خطاب لا جناب نعرہ تکبیر ہاتھ چاہ کے سینے دا زور لا کے خواجہ غلام فرید کی دھرتی میں لوگوں خواجہ صاحب فرمائیں ہکو دم دم سکے ہکو چہرہ دو کر جانے کافر کے مشرک کے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ یا رسول اللہ نعرہ رسالہ نعرہ خلافت نعرہ حیدری جان اٹھے ہیں اہل سنت گونج اٹھا یہ نعرہ ہے دور ہٹو اے دشمن ملت پاکستان ہمارا ہے حضرت علامہ مولانا مفتی شوکت علی سیالی صاحب جو بھی اللہ پاک کے راستے میں قتل ہو جائے اس کو تم نے مردہ نہیں کہنا بل احیاء بلکہ مقتول فی سبیل اللہ جتنے بھی مسلمان ہیں مومن ہیں اللہ پاک نے فرمایا بلکہ وہ زندہ ہیں ولیکن لا تشعرون لیکن تم لوگ ان کی اس زندگی کا شعور نہیں رکھتے ہو۔ اب یہاں دو باتیں قرآن مجید فرقان حمید کے اس مقام پر آ رہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات بالکل بیان فرما رہا ہے کہ انہیں اللہ کے راستے میں قتل کر دیا گیا ہے، وہ قتل ہو چکے۔ اس بات کو قرآن مجید فرقان حمید بالکل مان رہا ہے، تسلیم فرما رہا ہے، لیکن قتل ہو جانے کے باوجود بھی اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے بل احیاء بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن ان کی زندگی تم لوگوں کے شعور سے بہت ماورا اور اعلیٰ ہے۔ لہذا جب وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بالکل زندہ ہیں تو لہذا لا تقولوا انہیں مردہ تم نے نہیں کہنا۔ تو جو بھی شہید فی سبیل اللہ ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں قتل کر دیا جاتا ہے، قرآن مجید فرقان حمید نے واضح طور پر فرمایا کہ تم نے ان کو مردہ نہیں کہنا اپنی زبان سے بلکہ وہ زندہ ہیں۔ کسی بھی مومن اور مسلمان کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے اپنی قوم، ملک، اسلام، دین کے دفاع کے لیے ہمارا ایک عزیز، ہمارا ایک بھائی بالکل ہماری نگاہوں کے سامنے قتل ہو گیا، لیکن چونکہ رب کریم نے فرمایا ہے کہ ان کو مردہ نہیں کہنا، لہذا ٹھیک ہے ہم زبان سے انہیں مردہ نہیں کہتے کیونکہ رب کریم نے ان کو مردہ کہنے سے منع فرما دیا، لیکن وہ قتل تو ہوا ہے اور شریعت مبارکہ بھی اس کے قتل ہو جانے کو اور اس دنیا سے چلے جانے کو بالکل تسلیم فرما رہی ہے۔ اسی لیے ہمیں شہید کا نماز جنازہ پڑھانے کا شریعت مبارکہ نے حکم دے دیا۔ اس کے علاوہ شہید اگر شادی شدہ تھا تو اس کی جو گھر والی تھی اسے بھی 4 مہینے 10 دن عدت گزارنے کے بعد آگے نکاح کی شریعت مبارکہ نے اجازت عطا فرما دی۔ اس کی عدت تب شریعت مبارکہ نے تسلیم فرمائی جب اس مقتول فی سبیل اللہ کا اس دنیا سے چلے جانا شریعت مبارکہ نے تسلیم فرما دیا۔ چنانچہ ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام کے پیارے چچا زاد بھائی حضور سیدنا جعفر بن ابی طالب الہاشمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو جعفر طیار کہا جاتا ہے اور جن کے حوالے سے احادیث صحیحہ میں یہاں تک کا مضمون موجود ہے کہ یہ واحد ہستی ہے کہ محبوب کریم علیہ السلام جن کے متعلق یہ بات ارشاد فرما رہے فتح خیبر کے موقع کے اوپر ہے، کیونکہ سیدنا جعفر طیار نبی پاک علیہ السلام کے پیارے چچا زاد بھائی حضور سیدنا امیر المومنین مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے 10 سال بڑے ان کے بھائی حضرت جعفر بن ابی طالب آپ ہجرت حبشہ فرما گئے محبوب کریم علیہ السلام کے اعلان نبوت کے 5ویں سال اللہ اور اس کے پیارے رسول علیہ السلام کے حکم پر ایک پوری جماعت نے ہجرت فرمائی۔ آپ وہاں حبش کے اندر تبلیغ اسلام فرماتے رہے اور جب آپ واپس تشریف لائے محرم سن 7 ہجری میں تو آپ نے سمندر کو پار کیا اپنے عزیزوں سمیت، ساتھی مرد و خواتین سمیت،
اور جب آپ جزیرہ نما عرب میں داخل ہوئے تو مدینہ طیبہ سے پہلے ہی خیبر آ جاتا تھا، یہود کا علاقہ۔ محبوب کریم علیہ السلام اس وقت خیبر کو فتح فرما چکے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام خیبر کے انتظامات مکمل فرما رہے تھے جب حبشہ سے یہ پورے کا پورا قافلہ براستہ خیبر جو ہے مدینہ طیبہ کی طرف جا رہا ہے۔ خیبر میں پہنچے تو پتہ چلا کہ محبوب کریم علیہ السلام تو یہی جلوہ گر ہیں، اور اللہ پاک نے محبوب کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات کو پورے کے پورے خیبر کے اوپر فتح عطا فرمائی ہے۔ اور ہمارے پیارے بھائی جان حضور مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے ذریعے ہی اللہ پاک نے خیبر دی فتح مکمل فرمائی ہے۔ فاتح خیبر حضور سیدنا امیر المومنین مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم دی ذات بابرکات ہے۔ آپ محبوب کریم علیہ السلام دی بارگاہ وچ حاضر ہو گئے، اور محبوب کریم علیہ السلام نے حدیث سے صحیح ہے کہ جویں ہی حضرت سیدنا جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نو اپنے ساتھیاں دے نال قافلے دے نال تشریف لے آندے ہوئے ڈٹا تو محبوب کریم علیہ السلام بادر الیہم، آپ تیز نورانی قدمہ دے نال چل کے اگے بن کے استقبال فرمایا۔ حضرت سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالی معانقہ فرمایا، اپنے سینے اقدس دے نال لایا، قبل بین عینیہ، انہاں دی پیشانی مقدس تے دونے مبارک اکھاں دے درمیان بوسہ عطا فرمایا، اور محبوب کریم علیہ السلام اپنے نال لے کے اپنی مسند دتے تشریف لے کے آئے اور فرمایا کہ میں دسا نہیں سکتا کہ مینوں خیبر دی فتح دی زیادہ خوشی ہے یا اپنے چچا زاد بھائی حضرت جعفر طیار دے تشریف لیاون دی زیادہ خوشی ہے۔ انہوں دی تشریف آوری دتے محبوب کریم علیہ السلام دی ذات بابرکات نے اتنی مسرت اور خوشی کا اظہار فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تک سیدنا جعفر طیار رضی اللہ عنہ عالم دنیا دے وچ جلوہ گر رہے ہیں، اساں سخاوت دے اعتبار دے نال کسے ہستی نو بھی حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ تے فضیلت نہ سے دے دے۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ او مقبول ہستی ان کے محبوب کریم علیہ السلام نے انہاں دی شہادت تو بعد خبر عطا فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالی دی طرف انہاں نو دو نورانی پر اور بازو اللہ پاک نے عطا فرما چھوڑے، وَهُوَ يَطِيرُ فِي الْجَنَّةِ مَعَ الْمَلَائِكَةِ حَيْثُ يَشَاءُ، اور میرے جعفر طیار انہاں نورانی بازوؤں دے نال ملائکہ کرام علیہ السلام دے نال مل کے جنت دتے جس مقام تے بھی چاہندے آپ اپنی پرواز کر رہے ہیں۔ انہاں دی شہادت تو بعد نبی پاک علیہ السلام دے اس فرمان گرامی دی وجہ تو طیار دا لقب انہاں نوں ملا۔ طیار دا معنی ہے بہت زیادہ اڑنے والا، ہوائی جہاز نوں بھی طیارہ آکھا ویندا ہے عربی زبان میں، کیونکہ وہ طیران تو اڑدا ہے۔ حضرت سیدنا جعفر رضی اللہ عنہ کی شہادت ہے جمادی ثانی سن 8 ہجری، اور آپ دیکھو کہ محبوب کریم علیہ السلام آپ دی شہادت دی خبر بھی عطا فرمائی، اس تو بعد آپ واسطے مجلس تعزیت بھی قائم فرمائی۔ یہ ایکو ختم کروا چا کیوں آواز لوٹ کے آندی ہے، مہربانی۔ ابو داؤد شریف دی دوسری جلد کتاب الجنائز دے وچ حدیث صحیح ہے، مسند احمد اور دیگر بہت ساری کتاباں دے کہ جویں ہی حضرت سیدنا جعفر طیار رضی اللہ عنہ دی محبوب کریم علیہ السلام نے خود شہادت دی خبر عطا فرمائی ہے، بلکہ اے او کریم ہستیاں کہ محبوب کریم علیہ السلام نے روانہ فرمائے تو اس تو پہلے فرما چھوڑائی کہ یہ جامع شہادت نوش فرمائے سن۔ صحیح بخاری شریف دی دوسری جلد 665 کتاب المغازی وچ حدیث صحیح ہے کہ محبوب کریم علیہ السلام نے جس وقت حضرت سیدنا جعفر طیار، حضرت سیدنا زید بن حارثہ، حضرت سیدنا عبداللہ بن رواحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین، یہ بھی 3 خاص ہستیاں کمانڈر ان پہ اور دیگر بہت بڑی جماعت ہے، انہوں نے آپ نے اس وقت دی رومن امپائر دے خلاف، سپر پاور دے خلاف جہاد واسطے آپ نے روانہ فرمایا، اور محبوب کریم علیہ السلام نے سب تو پہلے جھنڈا جڑائی وہ حضرت سیدنا جعفر طیار رضی اللہ عنہ عطا فرمایا، اپنے چچا زاد بھائی نے فرمایا ان اصیبہ اگر جعفر شہید ہو بنجن علمن بے زید ابن حارثہ دا وہ جھنڈا اسی مسلمانہ دا حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ حضرت اسامہ دے والد دے کول ان اصیبہ اگر حضرت زید رضی اللہ عنہ دی جامع شہادت روش معاونین علمن بے عبداللہ ابن رواحہ تا تو وقت جھنڈا اسی حضرت عبداللہ بن رواحہ انصاری رضی اللہ عنہ کول، اور اگر حضرت عبداللہ بن رواحہ انصاری بھی شہید ہو ونجن تو وقت میں یک دیرو
अला अलम المسلمین و جیڑی ہستی مسلمانہ دے جھنڈے تے قدرت پاون قادر ہو ونجن جہاں دے کول وت مسلمانہ دا جھنڈا آوے فرمایا تسا سب نو وت اساں اللہ دے محبوب حکم عطا فرما رہے تساں وت اس علمبردار دی قیادت نو تسلیم کرنا اسی اور انہاں دی اطاعت کرنی اسی انہاں دے زیر کمان تساں وت جہاد کرنا اسی محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام جس نے متعلق جو فرماون اس سے طریقے ہویا کرتا ہے محبوب کریم علیہ السلام کو اللہ پاک نے جو علم عطا فرمایا ہے تکوینی امور اور کائنات دے معاملات دا بھی محبوب کریم علیہ السلام دی نگاہ اقدس دے سامنے آئی کہ حضرت جعفر طیار بھی جامع شہادت اس جہاد وچ نوش محسن دمشق اج بھی شام دا دارالحکومت ہے دمشق دے قریب ہے بلکان دا علاقہ اور بلکان دا ایک وسیع و عریض میدان ہے جس نو اتوں دی عربی وچ موتا آکھا ویندا ہے اج بھی اس علاقے دا نام موتا ہے اور اس جنگ دا نام بھی جنگ موتا غزوہ موتا اس نو قرار دیتا ویندا ہے عربی زبان وچ انہاں تینے ہستیاں دا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں گرامی لے کہ اے جامع شہادت نوش ماوے سن لیکن اللہ پاک دی بارگاہ دے نال محبوب کریم علیہ السلام دے غلاماں نو اتنی محبت ہے محبوب کریم علیہ السلام دی بارگاہ دے نال دین اسلام دے نال اتنی محبت ہے کہ انہاں تینے ہستیاں دے متعلق نام لے کے محبوب کریم علیہ السلام نے انہوں دے سامنے فرما چھوڑا ہے کہ اگر اے جامع شہادت نوش فرماویں تے انہاں تو بعد فلاں ہستی او علمبردار اور مسلمانوں دے کمانڈر ان چیف حسن او جامع شہادت نوش فرماویں تے اگلی ہستی دا اس میں گرامی لیا اے مسلمانوں دے وقت امیر حسین اتھے لشکر دے وچ تینے ہستیاں نو پتہ ہے کہ محبوب کریم علیہ السلام دی زبان اقدس تو سارے متعلق شہادت دی اطلاع ہو چکی ہے لیکن کیا انہاں ہستیاں نے کوئی عذر پیش کیتا ہے کہ حضور اساں شادی شدہ ہیں حضرت زید آپ بھی شادی شدہ ہستی گھر والے موجود ان پہ حضرت عبداللہ بن رواحہ بھی صاحب اولاد ہیں بیٹے بیٹیاں انہوں نے موجود ہیں مدینہ طیبہ حضرت جعفر رضی اللہ تو دے فرزندان موجود ان پہ محبوب علیہ السلام دے سگے چچا زاد بھائی محبوب دے انتہائی شفیق اور مہربان کریم چچا جان حضرت ابو طالب دے فرزند سیدنا مولا کائنات دے بڑے بھائی ہیں لیکن کسی نے بھی عرض نہیں کی تھی حضور کرم فرماؤ جس لئے اساں اتھے قتل ہو بڑھنا ہے حضور میرا فلاں معاملہ ہے میں نہ اس پاس روانہ کروں نہیں اتنا شوق شہادت آج تا لوگ محبوب کریم علیہ السلام دے اہل بیت اطہار دی پاکیزہ ہستیاں دے بارے عجیب و غریب گلاں کرتے ہیں ذرا انہاں ہستیاں دی قربانیاں تا ملاحظہ فرماؤ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین دی پاکیزہ بارگاہاں دے متعلق طرح طرح دیا گلاں کردن منفی انہاں ہستیاں دیاں عظمت اور قربانیاں اور اللہ اس دے محبوب دی بارگاہ نال اخلاص اسلام واسطے جہاد اور قربانی دا جذبہ تا ملاحظہ فرماؤ آج کسے ذاکر صاحب نو آنکھ بھی نہیں ویجی اس پاس رات نو ڈاکا پوندا ہے وہ اپنا 40 کلومیٹر دا اتو چکر کر لے سن لیکن اس خطرناک راستے والے پاس انہوں نے جان اتنی پیاری ہے بھائی جب تک اج فیسا نہ طے ونجن کوئی بن کے خطاب اور جناب ذکر حسین پاک رضی اللہ عنہ کرنے سے تیار نہیں ہے پیا اور وہ ہستیاں جنہاں نو اللہ دے پیارے محبوب نبی علیہ السلام یقینی طور تے شہید ہو ونجن دی اور قتل ہو ونجن دی اطلاع عطا فرما رہے ہیں لیکن وہ پہلے نالوں بھی زیادہ جذبے دنال راہ خدا دی طرف تشریف لے کے جا رہے ہیں حضرت سیدنا جعفر طیار رضی اللہ عنہ آپ نے غزوہ موتا دے وچ جامع شہادت اور بخاری شریف دوسری جلد 665 کتاب المغازی باب غزوہ موتا دے وچ حدیث صحیح ہے یہ لشکر محبوب علیہ السلام نے روانہ فرما چھوڑا کئی دن لگ گئے مدینہ طیبہ تو دمشق پہنچن تک یہاں تک کہ بلکان دے علاقے پہنچ گیا اگے رومن امپائر دی افواج جڑیاں نو موجود ان پہ اپنے دفاع واسطے جس دن اتھے بن کے جنگ شروع ہوئی ہے محبوب کریم علیہ السلام ہر لمحہ دوتے مدینہ طیبہ دے جو نگاہ رکھے ہوئے آج تاڑا لشکر کس مقام تے پہنچ گئے وہ ظہر کی نماز کتھے ادا فرما رہے ہیں اثر انہوں نے کتھے سب محبوب علیہ السلام نے علم مقدس جس دن جنگ شروع ہوئی ہے محبوب کریم علیہ السلام جلسا علی المنبر بخاری مسلم ترمذی سب دے وچ ہے محبوب علیہ السلام منبر مقدس تے جلوہ گر ہو گئے اور محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا باقاعدہ اور جنگ جاری ہو گئی ہے اسا مدینہ طیبہ وچوں دمشق دے علاقے بلکان دے میدان موتا دے جملہ معاملات نو اپنی اکھاں مبارک دے نال ملاحظہ فرمایا سبحان اللہ انتے درس توحید دیتا ویندا نا انبیاء کرام علیہ السلام دی مقدس ہستیاں جو دیوار دے پیچھے دا کیا پتہ وجہ یہ ہے کہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام نو اپنے جیسا سمجھ لیا نہیں اتنا غرور تکبر آ گیا ہاں جی
کہ اس نور نبوت اور مقام نبوت کی کوئی امتیازی شان یا اس ذہن کوئی نہیں ہے پی، اور نہ افسوس اس کا توحید رکھا ہوا ہے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دی ذات بابرکات فرمائے دے، قرآن فرما رہے انا انبئکم بما تاکلون وما تدخرون فی بیوتکم۔ اے بنی اسرائیل، چاہے کسی دا گھر 1 کلومیٹر دے فاصلے تے، کسی دا 100 کلومیٹر دے فاصلے تے، فرمایا جتنے بھی تسا بنی اسرائیل ہو، جو کوئی تسا کھا کے آندے ہو، میں اس دی بھی تانوں خبر دے سکدا کہ تواڈے میدے دے 7 پردیاں دے اندر بھی کیا چیزیں تسا کیڑی شے کھادی ہوئی ہے۔ وما تدخرون فی بیوتکم، جتنے فاصلے اور دوری تے جس دا بھی گھر موجود ہے، فرمایا تواڈے گھر دا کوئی کونا، کوئی زاویہ، کوئی مقام میں اللہ دے برحق نبی عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام دی نگاہ اور علم تو پوشیدہ نہیں ہے۔ میں اتھا ہی بیٹھ کے تو انداز سکتا جو کوئی تسا اپنے گھران میں جمع کر کے رکھ دیو، تو اپنے گھر دا ذرہ ذرہ کوئی ایک چیز بھی میں اللہ دے نبی علیہ السلام دی نگاہ تو پوشیدہ نہیں۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دا بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہے، لیکن وہ سارے پیارے محبوب نبی علیہ السلام دے امتی رسول اور امتی نبی علیہ السلام ہیں۔ شب معراج سارے محبوب علیہ السلام دے مقتدی ہستیاں پیاں، جس سے محبوب دے امتی ہیں، ہر امتی تے فیضان اپنے رسول اور نبی علیہ السلام دا ہویا کرتا ہے۔ اس واسطے تمام رسولان نظام انبیاء کرام علیہ السلام دی مقدس ذات تے جتنا فیض ہے وہ فیض سارے دا سارا نبوت مصطفیٰ کریم علیہ السلام ہے۔ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہو۔ چنانچہ بخاری شریف دیچے کہ محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا علم جعفر ابن ابی طالب، علم اس وقت میرے چچا زاد بھائی حضرت جعفر طیار دے کولے، وہو یمدی، اور مسلمانہ دی بہترین قیادت فرما رہے ہیں۔ کچھ دیر تو بعد بخاری شریف دیچے کہ ایناہ تزرفان، سارے پیارے محبوب کریم علیہ السلام دی مقدس نورانی اکھاں تو قربان ونیوں، آنسو مبارک جاری ہو گئے، اور محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا انہو قد اصیبا، میرا پیارا چچا زاد بھائی حضرت جعفر طیار جام شہادت نوش ماگن، اور فرمایا جھنڈا حضرت زید بن حارثہ کولے، وہو یمدی، اور آپ قیادت فرما رہے ہیں۔ کوئی دیر تو بعد وقت محبوب کریم علیہ السلام نے مقدس نورانی اکھاں جو آنسو ایناہ تزرفان، آنسو مبارک جاری ہو کر فرمایا انہو قد اصیبا، حضرت زید بھی جام شہادت نوش ماں گئے، اور فرمایا حضرت عبداللہ بن رواحہ انصاری دے ہاتھ بھی جھنڈا ہے، اساں اللہ دے محبوب اتو مشاہدہ فرما رہے ہیں، اور نماز عصر محبوب علیہ السلام نے پڑھا کے آپ دی اکھاں جو آنسو جاری، اور محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا حضرت عبداللہ بن رواحہ انصاری رضی اللہ عنہ جنہاں دے پہلے بازو کٹ گئے، جس میں انور دے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، آپ بھی جامع شہادت نوش میں آ گئے، اور ارشاد فرمایا کہ علمن بید سیف من سیوف اللہ الذی صلی اللہ علی الکفار۔ ہن میں اللہ دا محبوب نبی علیہ السلام اتھو اپنے منبر شریف تو ملاحظہ فرما رہا کہ جھنڈا اللہ تبارک و تعالی دی ننگی تلواراں وچوں اس تلوار دے حد وچ آ چکا ہے جس رو اللہ پاک نے کفار و مشرکین کے خلاف میان وچوں کڈ چھوڑے، حضرت خالد بن ولید مخزومی رضی اللہ عنہ۔ دیکھ لو دمشق دا فاصلہ اور مدینہ طیبہ دا فاصلہ بھی ملاحظہ فرما، اور جو کچھ اس میدان میں چھوڑے محبوب کریم علیہ السلام آپ مدینہ طیبہ وچ جلوہ گر ہو کے سارا کچھ بیان فرما رہے ہیں۔ ایک واقعہ نبی پاک علیہ السلام اپنے غلاموں نو بیان فرماندے رہے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں اس میدان دے وچ کامیابی عطا فرمائی۔ حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ دے معاملات تو فارغ ہو کے فوری طور تے قاصد جڑائی مدینہ طیبہ دی طرف دوڑایا۔ چند دنوں بعد جس لئے وہ قاصد تمام احوال اور واقعات دی خبر لے کے مدینہ طیبہ دی چاہیا تھا، بخاری شریف دے اس سے حدیث پاک دے آخری مضمون ہے کہ مدینہ طیبہ دے جتنے بھی محبوب کریم علیہ السلام دے غلام موجود ہیں، وہ سب مسجد شریف اس قاصد دے ارد گرد جمع ہو گئے، اور اس دے ڈساون تو پہلے ہی جنگ دے اور راستے دے بنیان دے جتنے چھوٹے چھوٹے واقعات بھی آئے وہ سارے دے سارے بیان کرنے شروع کر دیتے۔ وہ قاصد بڑا حیران ہو گیا، اور اس نے اہل مدینہ سے صحابہ کرام کو فرمایا کہ کیا سارے امیر حضرت خالد بن ولید مخزومی رضی اللہ عنہ نے میرے کو پہلے بھی کوئی قاصد تواڈی طرف بھیجا جس نے اتنے تفصیلی معاملات سارے دے سارے تانوں آ کے بیان فرما چھوڑے؟ انہوں نے آخیا جی نہیں، قاصد تسیں ہی پہلے آئے ہو، لیکن جو کچھ بھی ہوندا رہے سارے محبوب علیہ السلام منبر شریف تے جلوہ گر ہو کے ایک واقعے دی سانو خبر عطا فرمائی۔ ہن قاصد آیا نا کئی دنوں بعد اس نے تو دمشق دے اس علاقے موتا بلکان چ چلنا اور وقت مدینہ طیبہ آ پہنچنا سفر کر کے، لیکن جویں ہی محبوب کریم علیہ السلام نے نہ شہداء دی شہادت دی خبر عطا فرمائی گئی،
ابو داؤد شریف دوسری جلد صفحہ 99 کتاب الجنائز کے حدیث صحیح ہے کہ جلس فی المسجد حضرت سیدنا جعفر طیار رضی اللہ عنہ چونکہ محبوب کریم علیہ السلام دے چچا زاد بھائی ان پہ انہوں نے ابا جان وصال فرما چکے ہیں. حضرت عقیل تو او اجے تک چونکہ مشربہ اسلام بھی ہوئے بعد وچ رمضان المبارک اس سے سن 8 ہجری فتح مکہ دے موقع تے غزوہ موسیٰ تو فوراً بعد چند مہینے مکہ مکرمہ فتح ہو رہے. حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ دے اس وقت ولی اکبر ہیں تو انہوں نے بھائی حضور مولا کائنات لیکن وہ تو خود محبوب کریم علیہ السلام کی زیر تربیت ہستی ہے. تو چونکہ محبوب کریم علیہ السلام انا اولا بالمؤمنین من انفسہم محبوب کریم علیہ السلام سارے اولیاء اکابر تو بھی بڑے ولی ہیں اپنے ہر امتی دے لہذا جلس فی المسجد محبوب کریم علیہ السلام مجلس تعزیت مسجد شریف قائم فرمائی ویورف فی وجہ الحزن اور حضرت جعفر طیار اور دیگر شہداء دے جدائی اور فراق دے باعث محبوب کریم علیہ السلام دے چہرے انور دوتے حزن اور غم دے آثار ہیں. دعاواں دا سلسلہ جاری ہو گیا بلکہ امام واقدی محمد بن عمر واقدی جو کہ 204 ہجری وصال کر رہے ہیں انہاں دی تا روایات وچ یہ چیز ہے کہ محبوب علیہ السلام جس شہید دی شہادت دی خبر عطا فرمیندیاں نال ہی نظر آلے ممبر محبوب علیہ السلام ممبر شریف تو اتر دیاں چونکہ غائبانہ جنازہ نہیں بڑھتی محبوب علیہ السلام تا سارا میدان موتا اپنی نگاہ منال دیکھ رہے ہیں لہذا نبی پاک علیہ السلام نے جنازہ پڑھیں دیاں چا صلی اللہ علیہ ہر شہید دا محبوب نے جنازہ پڑھا کے ہاں جی ثم دعا ود باقاعدہ جنازے تو بعد ہاتھ اٹھا کے دعا لہو انہاں دا نام گھن کے انہاں دے حق دے وچ دعا فرمائے. تکبیر نعرہ رسالہ تشہید میلاد النبی علماء اہل سنت. مسجد شریف وچ محبوب کریم علیہ السلام نے مجلس تعزیت قائم فرمائی. کچھ دیر آپ تشریف فرما رہے دعاواں فرمائیاں. اس تو بعد آپ حضرت جعفر طیار دے گھر ہی تشریف لے کے گئے. حضرت جعفر رضی اللہ عنہ زوجہ محترمہ محبوب کریم علیہ السلام اور حضور سیدنا مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ القیمتی بھابی جان محترمہ حضرت سیدہ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی محبوب کریم علیہ السلام گھر ہی تشریف لے کے گئے اور حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ وہ فروخ کتن فروخ آگ دن عربی زبان دے چڑیا دے چھوٹے چوزے نو کیونکہ سیدنا جعفر دے بچے چھوٹے چھوٹے عمر دے وچن حضرت عبداللہ بن جعفر انہاں دی ہمشیرہ گان تو محبوب علیہ السلام نے فرمایا تو پیارے چوزے پیارے پیارے بچے کتن انہوں نے لے کے آؤ. حضرت سیدہ اسماء فرمائیں چونکہ بچے کھیل کود دے وچن پہ اور انہاں دا کپڑے بھی زیادہ صاف کوئی نہ اس وقت اور محبوب کریم علیہ السلام اچانک ساڑھے گھر ہی تشریف لے. حضرت جعفر جہاد دوتے گئے تو فرمایا وقت میں مناسب نہیں سمجھا کہ جیڑی حالت بچیوں میں فوراً محبوب دی بارگاہ کیونکہ پتہ ہی کہ محبوب کریم علیہ السلام بچیاں دوتے کتنی کرو نوازی فرمائے دین کتنی مہربانی فرمائے دین. آپ نے تو فوراً انہوں سینے نال بلامنا ہے گود مبارک جی بٹھامنا ہے اور محبوب کریم علیہ السلام جیسی نفیس بارگاہ اور طیب و طاہر ہستی لہذا آپ فرما دین میں جلدی جلدی اپنے بچیاں دے کپڑے تبدیل کیتے انہوں دے چہرے دھوتے ہاتھ وغیرہ انہوں نے دھوتے صاف ستھرا کر کے بچیاں نو تیار کر کے محبوب علیہ السلام جو باہر سے یعنی تشریف فرمان بچیاں دے انتظار چن میں اندروں تیار کر کے بچے پیش کیتے بس جی میں ہی بچے سامنے آئے آپ فرمائیں کہ محبوب علیہ السلام دی اکھا مبارک جو فوراً آنسو قطار دی صورت جاری ہو گئے اور محبوب علیہ السلام نے تو رومنا شروع کر دیتا اور بچیاں نو اس طریقے محبوب علیہ السلام نے اپنے سینے دس نال بار بار انہوں دا بوسا لے رہے ہیں انہوں نے سرہ دا بوسا لے رہے ہیں کرم نوازی فرما رہے ہیں. آپ فرمائیں کہ میں فوراً سمجھ گئی کہ یقیناً حضرت جعفر دے متعلق محبوب علیہ السلام کو کوئی ایسی خبر آ گئی ہے. میں نے کہتی حضور جعفر نو کیا ہویا میرے شوہر نامدار دا معاملہ کیا ہے. محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ انہو سیبا اسماء حضرت جعفر اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے درجہ شہادت تے فائز ہو گئے. اس کے بعد فرمایا جو ساری ایک حالت ہونی ہے اتنی بڑی عظیم کریم ہستی دی جدائی دا ایک صدمہ معاملات فرمایا اسمت اس غم دی حالت وچ مبتلا ہو گئے اور ہر طرف ساری توجہ ہٹ گئی. تو محبوب کریم علیہ السلام دی حدیث پاک ابو داؤد شریف سنن نسائی دے وچ مسند احمد دے صحیح سند نال موجود ہے کہ محبوب کریم علیہ السلام دے نال ہی چند ایک ہستیاں بھی نال آ گئیاں. محبوب کریم علیہ السلام نے سپیشل میں فرمایا کہ اسنعوا لآل جعفر طعاما اس طرح کرو کہ انہم قد آتاہم امر یشغلہم. آج دیکھ رہے ہو کہ میرے چچا زاد بھائی دے گھر دے وچ کیا صدمے دی. حضرت جعفر شہید ہو گئے انہاں دے بچے یتیم ہو گئے
اور حضرت اسماء انہاں دی غم دی حالت تسا دیکھ رہے ہو، مغلوب الحال ہو چکی ہیں، لہذا وہ کیویں اج اپنے چھوٹے بچیاں نو سنبھال سن، کس طریقے انہاں دے کھاون پیون دا انتظام کر سن، وہ اپنے واسطے کیویں کھانا بنا سن. لہذا اسنعوا لآل جعفر طعاما، جتنے بھی تسا اہل مدینہ حضرت جعفر تیار دے ہمسائیگی دے وچ رمن والے صحابہ کرام ہو، اپنے اپنے گھراں دے چوں کھانا تیار کر کے آل جعفر واسطے حضرت جعفر دے گھر والیاں واسطے بھیجو. انہم آتاہم امر، انہاں دے اوتے ایسا امر نازل ہو گئے یشغلہم جڑا انہاں نو مشغول کیتی رکھے، وہ اج کھانا نہ بنا سکسن. اس واسطے ایسا مسلماناں دا طریقہ ہے کہ جتنے بھی فوتیدگی ہوے، جتنے ہمسائیگی دے مسلمان ہوندے رشتہ داری ہوے نہ ہوے، لیکن اللہ پاک دے پیارے محبوب نبی علیہ السلام دا سانو حکم ہے کہ جس گھر دے وچ بھی امر ربی نازل ہو ونجے، موت فوت دا معاملہ ہو ونجے، تو باقی ہمسائیگی والے مسلمان انہاں تو بے تعلق نہ رہن. یہ نہیں کہ اپنے اپنے معاملات دے وچ اور کاروبار انہاں چ نہیں، فوری طور تے تعزیت واسطے بھی آمن، انہاں نو تسلی دے کلمات، میت دے کفن دفن دے معاملات نو سنبھالن، اور اودے نال خصوصی طور تے اپنے گھراں دے وچوں کھانے دا اہتمام کرن اور انہاں دے گھراں دے وچ کھانا پہنچاون. اگر خود اہل میت دے کول بھی اتنے وسائل موجود ہیں، افراد موجود ہیں، ملازمین موجود ہیں کہ خود بھی اگر وہ اپنے مہمانہ واسطے کھانا پکا سکیں، انہاں واسطے بھی جائز ہے. شریعت مبارکہ نے انہاں نو بھی منع نہیں فرمایا، لیکن ایک اسلامی تہذیب یہ ہے کہ وہ گھر والے کھانا نہیں پکیندے، بلکہ ہمسائیگی دے مسلمان جڑے اس دکھ دی گھڑی دے وچ انہاں دا ساتھ دیندے. میں گزارش یہ کرساں کہ حضرت سیدنا جعفر تیار رضی اللہ عنہ بنی ہاشم دی ممتاز ہستی ہیں. محبوب کریم علیہ السلام دے اس چچا زاد بھائی دی شہادت تو بعد 4 مہینے 10 دن آپ دی زوج محترمہ حضرت سیدہ اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہ نے عدت گزاری، اور اس تو بعد آپ دیکھتے ہو حضرت امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسماعیل صاحبہ نو خطبہ کیتا، پیغام نکاح بھیجا، اور انہوں نے محبوب کریم علیہ السلام نال مشورہ فرما کے باقاعدہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ دی بیوہ نے محبوب دے ہی مشورے دے نال، حضرت سیدنا مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم دے ہی مشورے دے نال اس خطبہ نکاح نو یعنی پیغام نکاح نو قبول فرمایا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دے نال حضرت اسماء دا نکاح خود محبوب کریم علیہ السلام دی ذات بابرکات نے کرایا. اس طرح حضرت جعفر تیار دے بچیاں نو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جیسی شفیق ہستی میسر ہو گئیاں. حضرت جعفر تو بعد کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جس طریقے باقی غرباء، مساکین، یتیمہ، کتنے سارے حضرات ہیں جنہاں دی کفالت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمائی ہے، اور حضرت ابو بکر صدیق یتیمہ مسکینہ دے خیال وچ معروف ہستی ہیں. اب قرآن پاک اس معاملے وچ نازل ہوئے واضح طور تے سورۃ اللیل دے وچ اللہ پاک دے ارشاد گرامی لا یأتلی اولو الفضل منکم والسعۃ. یہ کیوں آیت اتری ہے کہ جس سے حضرت ام المومنین دے متعلق منافقین نے جھوٹی افواہ پھیلائی، تہمت لائی. واقع افق شعبان سن 5 ہجری حضرت ابو بکر صدیق دی بیوہ خالہ آئی اور یتیم خالہ زاد بھائی آئی حضرت مستہ رضی اللہ عنہ، مستہ بن اساسہ اپنی خالہ دے جملہ اخراجات، انہوں دے گھر، رہائش، کھاون پیون، لباس، علاج معالجہ، جملہ ضروریات اور اپنے خالہ زاد بھائی دی جملہ کفالت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرمائے دیان. اور بعد جس وقت حضرت ام المومنین رضی اللہ عنہ تے منافقہ تہمت لائی، چونکہ محبوب دے حرم محترم اور محبوب دی عزت و غیرت دا معاملہ ہے، حضرت ابو بکر صدیق اپنی ذات دے حوالے نال کوئی اس طرح دا اقدام نہ کر دے. لیکن جس نے ڈٹھا کہ میرا سگا خالہ زاد بھائی ہوئے اور میں ہی دی کفالت کرتا ہوں اور بت محبوب دی عزت و غیرت دا بھی اس نے کوئی خیال نہیں، اور اس نے ایک جملہ اچھال چھوڑا ہے، تو بتا آپ نے قسم اٹھائی کہ اللہ دی قسم میں آج تو بعد مستہ بن اساسہ دی کوئی خبر گیری نہ کرساں، ایک ٹیڈی پیسہ بھی نہ دیساں، سبب صرف محبوب نال محبت ہے کہ ٹھیک ہے وہ میری بیٹی ہیں لیکن ہنو میری بیٹی بعد جن پہلے وہ محبوب دی عزت اور محبوب دا حرم محترم ہے اور رشتہ داروں کی اس طرح دی گل. بت اللہ پاک نے جس لے 1 مہینہ بعد شوال المکرم سن 5 ہجری سورہ النور نازل فرمائی، جد وچ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دی شان مقدس سے 10 آیات بینات نازل فرمائیاں، اور کائنات دی سب تو طیب اور طاہرہ ترین ہستی حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ قرآن نے قرار دیتا.
اس وقت جڑے جھوٹی تہمت لاون کہ پاک دامن مسلمان مرد ہوتے پاک دامنہ عورت ہوتے اس دے احکام بھی سورہ النور دے آغاز نازل ہو گئے نال ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ واسطے بھی اللہ نے انہاں دی شان وچ مقام نازل فرمایا لا یات علی فرمایا تواڈے وچ جڑیاں ہستیاں اولو الفضل فضیلت والیاں اللہ دی بارگاہ وسعت اور کثیر مال و دولت والیاں ہستیاں اللہ تعالی دی طرفوں اتوں دیکھو اولو الفضل دا لفظ آج کل لوگ بڑیاں گلاں کرتے ہیں یہ اللہ پاک دا کلام مجید ہے قرآن مجید فرقان حمید ہے اولو الفضل دا لفظ اللہ پاک نے نازل فرمائے حضرت سیدنا امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دی شان مقدس اللہ تعالی دی بارگاہ چ او فضیلت والی ہستی حضرت امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انہاں نو اللہ تعالی صحت والی ہستی یعنی کشادگی والی کہ اللہ تعالی نے بے پناہ مال و دولت دے نال آپ نو نوازا ہے تو فرمایا جنہاں نو اللہ نے اتنی فضیلت عطا فرمائی اتنا مال و دولت رزق حلال عطا فرمایا وہ لا یا تعالی اس چیز دی قسم نہ اٹھاویں کہ آج تو بعد غرباء و مساکین نہیں فرمایا پیارے ابو بکر تہاڈا مقام اتنا عظمت والا ہے کہ ٹھیک ہے اس بندے کو خطا ہو گئی ہے لیکن تساں قسم دا کفارہ دیو اور جویں پہلے اس بندے دی مالی طور تے معاملت کر دیو ہن بھی اس بندے دی معاملت جاری اور اسی طریقے